ہماری مسجد میں امام صاحب جہری نمازوں میں آخر رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا منگوا، بھائی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے دعا قنوت، کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، تو ان کے لیے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ خاص حالات میں کسی مصیبت نادرہ میں حضور نے چند دن کے لیے پڑھی تھی، یہ نہیں کہ ہر نماز میں پڑھی جائے، لیکن پڑھتا ہے تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جمعہ کی اذان جب دوسری ہوتی ہے اور امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر جواب نہیں دینا، بس دل میں کہتے رہو۔ قرآن پاک میں حضور کو کتنی بار بشر کہا گیا؟ ایک بار نہیں مانو گے تمہیں۔ اگر اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ فرمایا ہو تو اس پر تمہارا ایمان نہیں، 10-12 دفعہ ہو پھر مانو گے۔ حضور کی اولاد ہے، حضور کی بیویاں ہیں، نور بھی شادی کرتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، خدا کا خوف کرو۔ اگر اللہ کے قرآن میں ایک لفظ ایک بار بھی آیا ہے، اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ کہتا ہے جی کہ معراج میں جب گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے مدنی آپ زمین پر بھی بشر تھے، آسمانوں پر بھی آئے ہیں تو بشر ہیں۔ یہ آیات، یہ حدیث جو ہے، یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو مدنی کہہ کے خطاب فرمایا ہو، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبد کہتے ہی بشر کو ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نعم العبد انہ اواب۔ اسی طرح اللہ نے جب وحی کی اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس لیے اس سے خود بخود یہ لفظ ثابت ہو گیا، عبد کا اطلاق جو ہے اس سے وضاحت ہو گئی۔ ایک تو معراج جسمانی بھی ثابت ہو گیا، ایک حضور کی بشریت بھی ثابت ہو گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ بنا دیا ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد تھے، وہ اولاد آدم تھے، وہ بشر تھے۔ اب ایک آدمی کی ایک طبیعت ہو کہ نہ مانوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، حضور کی بشریت کا منکر کافر ہے۔ بریلوی علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں جس میں حضور کی بشریت ثابت کی ہے، انہوں نے بھی مانا ہے کہ واقعی حضور بشر ہے۔ مسجد عائشہ سے اگر احرام باندھیں بالکل عمرہ ہوگا، لیکن میقات کا عمرہ الگ ہے، یہ ہل ہے، نہیں سمجھتے ہو تو میں کیا کروں؟ میقات تو یلملم ہے، میقات جو جوفہ ہے، میقات مدینہ منورہ ہے، میقات یہ ہل ہے کہ مکے والے اگر عمرہ کرنا چاہیں تو یہاں جا کے احرام باندھ لیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پیر کا مزار نہیں تھا اللہ کے بندے، وہ ہیر کا مزار تھا۔ اب ہیر کو بھی پیر بنا دو، تمہاری مرضی، تم نے کئی لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم نام درود بھیجے، درود جب ہم بھیجتے ہیں تو حضور کو پہنچایا جاتا ہے، اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پہ درود شریف زیادہ پڑھا کرو کہ وہ درود جو ہے امت کے مجھ پہ پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی انڈیا سے آیا ہے مکہ شریف بغیر احرام کے، بالکل دم ہے، عمرہ بھی کرے دم بھی دے۔ باپ کے
پتہ نہیں کہ شادی باپ کے بیٹی کے ساتھ، بیٹی کے پتہ نہیں کیا، بہرحال باپ کی منظوری نہ ہو تو بیٹی شادی نہیں کر سکتی. لا نکاح الا بولی، حضور نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور باپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. وہ تو فقہی مسئلے ہیں کہ اگر کر لے تو کیا وہ زنا ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے. اصل مسئلہ سب کے نزدیک ہی ایک نکاح ہوتا ہی نہیں، کرو ہی کیوں. عورت نماز جنازہ کے بالکل پڑھے، باقی نماز پڑھتی ہے، جنازے میں کوئی موت آتی ہے اس کو نہیں، اس کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارا نہ پڑھے، یہ ایک مسئلہ ہے. وہ ہے عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، مسجد میں موجود ہے تو پڑھے. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، میرا بھائی حنفی مسلک میں اور ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہوتی ہے. عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، گھر میں افضل ہے کہ گھر میں کرے. ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، کپڑے پہن لیے، اگلے دن جا کے بال کٹوائے، دم پڑ گئی. 24 گھنٹے گزر گئے اس کو کپڑے پہنے ہوئے. میرے والد کو کسی نے بغیر حق سے قتل کیا ہے، اللہ پاک مظلوم کی مدد کریں گے، لازمی بات ہے. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اللہ مظلوم کی ضرور مدد کرتے ہیں، دیر سے ہو کبھی ہو. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین، حضور نے فرمایا جو کسی کو قتل کرے نا اس کو بتا دینا کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے. آدمی نے اپنے دوست کو 3 سال پہلے پیسے دیے تھے 5 لاکھ، اب وہ نہیں دیتا. دعا کرو اللہ سے، اور کیا کریں، اللہ سے دعا کرو. 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگا کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت ہو تو اللہ سے نماز سے مدد پکڑو. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، میقات سے باہر جاتا ہے، واپسی پہ مکے میں کام، اگر کام کے لیے آیا تب نہیں پڑے گی. طواف میں مردوں کے کندھوں کے ساتھ لگتے ہیں جتنی مرضی، پھر بھی لگتا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے میری بیٹی بچنے کی کوشش کرو، اور اس وقت طواف کرو جب رش کم ہو. دوسرا 3 طواف نیچے کرنے کے بجائے 1 طواف اوپر کر لو، کسی کا کندھا بھی نہیں لگے گا. پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، سر منڈانے سے پہلے سیڑھیوں میں گر گیا، پاؤں سے خون نکل گیا، کوئی حل ہی نہیں. خون نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ لوگ سمجھتے ہیں خون نکل گیا اور دم پڑ گئی، خون بھی اس کا نکلے، بکری کی سزا بھی اسی کو. یہ اچھی بات ہے بھائی. سائی کے بعد عورت لازم بال کاٹے گی، خود بھی کاٹ سکتی ہے. اب تم اپنا فکر کرو، عورتوں کا نہ کرو. وہ تو بال کاٹنے کی ماہر ہیں، وہ تو جس قسم کی کٹ کہیں وہ بنا کے دے دیں. یہ بوائے کٹ ہو، یہ فرنچ کٹ ہو، یہ شولڈر کٹ ہو. ان کے کیوں فکر کرتے ہو؟ اپنا فکر کرو. عرض ہے کہ اگر سنی شیعہ آپس میں رشتہ دار ہوں، سنی فوت ہو گیا کہ دونوں جنازہ پڑھیں، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. لیکن عام طور پہ یہی دیکھا ہے کہ شیعہ سنی کے جنازے پہ دعا نہیں کرتے. اللہ عالم، دل کی باتیں تو اللہ جانتا ہے نا. حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ صاحب بیمار، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اس وقت تو وہ استاد الکل ہیں، یعنی تمام کراچی کے علماء سب کے وہ استاد ہیں. اللہ ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرمائے، عاجل عطا فرمائے. ہمارے لیے تو والد کے مقام پر ہیں، اور ہمارے لیے مہربانی بھی بہت کرتے ہیں. جب آتے ہیں ضرور ملاقات فرماتے ہیں. کوئی آ رہا ہو تو سلام بھیجیے، ان کی بڑی بات ہے. اتنے بڑے آدمی ہو کر ایک دفعہ تشریف لائے،
مجھے کسی نے کہا کہ حضرت ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، میں 10 کے بعد جلدی کے کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، مجھے حدیث کی سند کی اجازت دو۔ میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں تو آپ کے طالب علموں سے بھی چھوٹا ہوں اور آپ مجھ سے اجازت لینا چاہتے، میرے شاگرد بننا چاہتے۔ کہا تم تقریر مت کرو، میں تب چل کے آیا ہوں، مجھے اجازت دو۔ وہ سند تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اجازت لینے آیا ہوں۔ تو میں نے دی، میرے تو والد کی جگہ ہے، وہ میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا بہرحال جدہ سے مدینہ سے جدہ آیا، جدہ سے داخل، پھر اس پہ دم نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی نیت جدہ تھی، مکہ نہیں تھی۔ میں روٹی پکانے کا کام کرتا ہوں، تندور پہ میری داڑھی جل جاتی ہے، تو کوشش کرو کہ داڑھی نہ جلے، احتیاط کرو۔ آج کل بڑے بڑے ماسک ملتے ہیں، ماسک چڑھا لو، بند ہو جائے گی، نہیں جلے گی۔ تم خود جلا کے چھوٹی کرنا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، بھائی گھر جانا ہے نا، بیوی کو راضی کرنا ہے نا۔ وتر پڑھنا واجب ہے، وتر ہمیشہ 3 ہوتے ہیں، وہ جو 1 پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وتر تو 3 ہیں، صرف وہ درمیان میں سلام کرتے ہیں، ہم سلام نہیں کرتے، اور دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اگر رکعتیں 3 نہیں ہیں تو 3 صورتیں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی، عقیقے میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ قربانی میں آپ کسی اور قربانی والے کو شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہا 7 بکریاں ہیں، 2 کسی اور بھی شامل کر، لیکن عقیقے میں نہیں۔ مسجد کا پلاٹ خرید لیا ہے، تعمیر کرنا ہے، اللہ آسان فرمائے، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کا کام ہے، بس ابتدا کرو، اللہ پوری کرے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ ایران کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حرم کے سین کے باہر بہت دور تک عمارت بھی آتی ہے، لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں دکانوں کے، اگر صفیں آگے مل رہی ہیں تو جہاں چاہے جہاں کھڑے رہیں، اگر صفیں آگے نہیں، بلڈنگیں آگئی، صفیں چل کے، پھر نماز نہیں ہوتی، آگے آؤ تاکہ صفوں کا تو کم از کم اتصال ہو، اور اتصال نہ ہو تو نظر تو آئے اگلی صف۔ طواف مکمل کرنے کے بعد صفا نہیں کیا، بھول گیا تھا، سر منڈا لیا، 1 بکری دم ادا کرو، انشاءاللہ اگلے دفعہ نہیں بھولو گے۔ جب 400 ریال کی مار پڑے گی نا، مجال ہے کہ بھولو۔ آیا عمرہ کرنے ہیں، بال کٹانے بھول گیا، باقی بڑے کام تھے جناب جو تمہیں یہ بھی بھول گیا۔ یہ سعد ابن ابی عبادہ ہیں جنہوں نے سلام حضور کو دیر کی تھی تاکہ میں مجھ پر حضور کی دعا ہوتی رہے نا، السلام علیکم، سلامتی کی دعا ہے نا۔ جنت البقیع میں لوگوں میں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ ہدایت ہے، اللہ ہدایت ہے۔ ان کو چاہیے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو کے جو شرک والا کام کرتے ہیں ان کو سمجھائیں بھی یہ شرک، باہر کھڑے ہو کے تو نہ کہو نا، اندر جا کے ملو، ساتھ چلو، 2 دن 4 دن 5 دن، جہاں وہ شرک کرے سمجھاؤ ان کو کہ یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ تصویریں لیتے ہیں، نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آ رہا ہو تو احرام ایئرپورٹ سے باندھے، چونکہ جہاز گزر جائے گا میقات سے، پتہ ہی نہیں لگے گا، ورنہ تو جہاز میں بھی باندھ سکتا ہے، لیکن وہ بتاتے ہی نہیں ہے نا۔ میرا چچا دادا انڈیا میں معذور ہے، میں اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میری صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے، میری رہائش عرفات میں ہے، کیا میں ابھی الوداعی طواف کر سکتے ہیں؟ ویسے عمرے پہ آئے ہو تو طواف عمرے والوں کے لیے وداع واجب ہی نہیں ہے،
اگر مکے میں رہنے والے ہو اور وطن جا رہے ہو پھر طواف الوداع کر کے جاؤ۔ ایک دوست کو میں نے 5 لاکھ دیا ہے، وہ نہیں دے رہا، اللہ ہدایت دے، آپ بھی 2 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہماری فلائٹ ہے، اپنے دعا ملک کو روانہ ہوں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر آپ دعا کریں گے تو۔ کہتے جی کہ دوران طواف دوسرے چکر میں میرے ساتھی بچھڑ گئے، میں نے 7 چکر مکمل کیے، تلاش کرنے کی پریشانی میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ طواف کے بعد صفا مروہ کے چکر بھی لگانے ہیں۔ میں اس سین میں آئی، وہاں دوسری عورتوں کو دیکھا دیکھی، میں نے انہیں کہا کہ میرا عمرہ ہو گیا ہے، میرے بال بھی کاٹ دیں۔